السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم یا محمد، کرم یا محمد، کے در پہ تمہارے غریب آ گیا ہے، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تو اس وقت ہو چکی تھی جب ابھی وقت کی اکائیوں کا نام و نشان نہ تھا، ابھی کن فیکون بھی نہ ہونے پایا تھا۔ وہ تنہا خالق تھا، کوئی مخلوق نہ تھی، وہ معبود تھا اور کوئی عبد نہ تھا۔ اس کی مثال ایک ایسے حسن کی تھی جس کا جلوہ کرنے کے لیے کوئی نگاہ نہ تھی، وہ ایسا خزانہ تھا جسے پہچاننے والی کوئی آنکھ نہ تھی۔ اس نے اپنے نقش اول نور ہی کو بنایا، وہ نور اس کی آگوش عاطفت میں پرورش پاتی رہی، نور اس کو تکتی رہتی تھی، پھر اس نے اس نور کو عالم ارواح میں منتقل کر دیا اور جاننے والے جان گئے کہ اس نور کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس شے کا ارادہ کرنا اور کس شے کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، یہ مخلوق کے علم میں نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور اس لیے فرمایا کہ سرکار سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، جیسے اندھیری رات میں نور سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کے باپ ہیں اور جسم کے لحاظ سے آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے 3 مراحل ہیں۔ قرآن کریم میں ان تینوں مراحل کا ذکر موجود ہے۔ پہلے مرحلے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں، روشن ستارے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ شب معراج عرش بری پر عروج فرما کر زمین کی طرف اترا، یہ مرحلہ نورانیت کی طرف واپسی تھی۔ یہ مرحلہ بیت المقدس اور 7 آسمان گزر کر سدرۃ المنتہا پر ختم ہو گیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں اجازت دے دی گئی، پس فرشتوں نے سدرہ یعنی بیری کے درخت کو اپنی کثرت سے چھپا لیا تاکہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو جبریل امین رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل چلو۔ جبریل امین نے عرض کیا، اگر میں ایک چیونٹی برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی کے پرتوں سے جل جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا تو نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، بے شک میرے اور میرے رب کے درمیان 70 حجابات نور ہیں، اگر میں سب سے کم حجاب کے قریب بھی جاؤں تو جل جاؤں گا۔ سدرۃ المنتہا کے مقام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اول حقیقت کی طرف عروج تھا، چنانچہ عرش، جبریل، عالم مکا و لا مکا سب نیچے رہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب خدا میں مقام کعب قوسین پر تشریف لے گئے۔
قرآن کریم میں اس مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں، پھر اس محبوب حقیقی سے آ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، اور پھر یہاں تک بڑھے کہ صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس لیے اس مقام پر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو رہا تھا۔ اس کیفیت کو لے کر جب پلٹے اور پھر اس کیفیت کن سے شرسار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ آئے تو پہلی کی طرح جس جگہ قدم رکھے وہ جگہ جنت بن گئی۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اس نے گویا خدا کو دیکھ لیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تم جاتے خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا جانیے کیا ہو۔ جب کن نہ تھا تو کچھ ظاہر نہ تھا، جب کچھ ظاہر نہ تھا تو کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ پہلے ظہور جس نے خدا کی خبر دی وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ خدا کو تو فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دیکھا، اسے تو جبریل امین جو کہ اس سے کلام لے کر نیچے آتے تھے انہوں نے بھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور خدا کو جانا بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور مانا بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے اور اس کی شان ربوبیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر ایک پر مہربان ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر ایک کے سر پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، اور میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ کائنات کے کسی بھی عالم کی کوئی شے بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں، اور یہ رحمت لا تعداد عالموں پر حاوی ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے، مولا تیری رحمت سے کیا مراد ہے جس کا سایہ ہر شے پر محیط ہے؟ ہم اس رحمت کو کہاں تلاش کریں جو تمام عالم پر وسیع ہے؟ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ میری رحمت جو ہر شے پر وسیع ہے، اگر اس کا پیکر محسوس دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرا حبیب ہے جس کی رحمت کا سایہ کل عالم پر ہے۔ اس رحمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب کائنات تعریف کرواتے ہوئے فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ جس عالم کا میں رب ہوں اس عالم کے لیے میرا محبوب رحمت ہے۔ اگر کوئی عالم میری ربوبیت کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا تو کوئی عالم میرے محبوب کی رحمت سے خارج نہیں ہو سکتا۔ حقیقت بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اپنا ذکر رب العالمین کہہ کر کرتا ہے اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رحمت للعالمین کہہ کر کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہے، وہی ہے جو ماؤں کی رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ ہمارا رب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام سے ادب و احترام کرا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دستور یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کلام فرماتے اور صحابہ کرام کی سمجھ میں کوئی کلام نہ آتا تو صحابہ کرام عرض کرتے
رعانا یا رسول اللہ، اس کلام میں ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمارے خاطر دوبارہ فرما دیجئے۔ یہ کلمہ رعانا یہود کی زبان میں ایک گالی تھی۔ یہود بھی خدمت اقدس میں یہی کلمہ بری نیت سے کہتے تھے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی برداشت نہ کی۔ پروردگار عالم کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ فرمانے باری تعالیٰ ہوا، اے ایمان والو، رعانا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی بے غور سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، تم انظرنا کہا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ہلکی بات منہ سے نکلے، اگرچہ بری نیت سے نہ ہو تو بھی کفر ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین پاک کی بھی ادنا گستاخی کی تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، محمد یاد آتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اللہ سے محبت، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت، اللہ کی فرض اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس دنیا فانی سے رخصت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھ جیسے گناہگار ادنا غلام کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔